تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا نا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ نہ نہ. دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام، شراب حرام ہے نا. نماز چھوڑنا، بولتے کیوں نہیں یار؟ بول لو نا یار، یہ تو کرنا ہی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا، بولو نا حرام. اسے سکون نہیں ملے گا بد نظری کر کے، یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے؟ چرس. ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا، چائے کی کثرت اور کافی، اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں، چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت غلط چیز کی عادت ڈالتی ہے نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں، وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چائےوں کے، یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. تو بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں. چائے سے شروع کیا ہم نے، اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم، حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بولو. بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ. ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ. عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ میگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے. ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ، آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، چرس کا عادی. اب اوپر چلے جاؤ، چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ ہیروئن ہے، ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں، اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے، لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں، ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے، ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا، بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے، ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بڑھے گی. جن کو بد نظری کی عادت پڑ گئی، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود، انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے، وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے، وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی، نہ نہ نہ، وہ اس سے آگے کب سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے نارمل، بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہوں گی، وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے، وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو
बढ़ाती है। इसी में एक मौसीकी भी है। मौसीकी इंसान सुनता है, बड़ा मज़ा आता है, कहता है ये मौलवियों ने खामखा में मौसीकी और म्यूज़िक को नाजायज़ कहा हुआ है, यार इससे टेंशन क्या हो रही है, ख़त्म, ऐसा मज़ा आ रहा है, थरकने का दिल कर रहा है मेरे भाई। कब तक थरकेगा, कब तक हिलेगा? थोड़ी देर में इसका मज़ा क्या होने वाला है, ख़त्म। अब फिर इससे ऊपर की चीज़ चाहिए तुझे। अभी तो लोग बताते हैं गाना 3 दफ़ा सुन लिया, अब मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा लगा गाना। बसों में हम जाते थे ना, ड्राइवर से कहते थे भाई ये वाला ही लगा रहा है, कोई और लगाना। फिर कोई और लगाया, फिर कोई और लगाया, उसके बाद दिमाग क्या हो गया, आदी। अब उसको टेंशन खत्म करने के लिए फिर म्यूजिक चाहिए, फिर म्यूजिक चाहिए उसको। ये जो नाइट क्लबों में जाने वाले, म्यूजिकल शो में जाने वाले, इनको ठरक हो जाती है, नहीं जाए इनका दिमाग खराब होना शुरू होता है। वो भाई अपने आप को रोक लेते यार उस बुराई से, वैसे ही सुकून दे देता अल्लाह ताला। एक बात मैं बताऊं, ये दुनियादार लोग हैं, मौलवियों की लाइफ बोरिंग होती है, बोरिंग। ये आपको लगती है, होती नहीं है। खुदा की कसम, जितनी मजे की जिंदगी मौलाना टाइप के लोग गुजारते हैं ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल से बात समझाता हूँ। वो कई दफा ये वाकया सुनाया। पंजाब में हमारे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने यूरोप में किसी अंग्रेज को अपनी शादी की तकरीब दिखाई। उसमें दिखाया कि वो लोग नाच रहे हैं शादी में, भंगड़े डलते हैं ना शादियों में। तो उस गोरे ने कहा कि ये सब अपनी बीवी है। उसने कहा इंसान का बच्चा बनो, हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है ये नाचना भी गलत है, लेकिन अब 27वीं रात को तौबा कर लेंगे ये, लेकिन इतने नहीं है कि हम क्या करें। तो डांस मास्ट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन ये कि अब शादी में है कर रहे हैं, लेकिन इतने नहीं है कि हम पीना शुरू कर दें। कहते हैं उस अंग्रेज ने बोला कि यार ये इतना बगैर पिए इतना खुश कैसे नजर आ रहे हैं, इसे सबके चेहरों पे गिलगिलाहट, उधर कलाबाजी खा रहा है, उधर खा रहा है कलाबाजी और नाच रहा है, हालांकि उसकी हो भी नहीं रही, दूसरे की शादी में नाच रहा है। अंग्रेज अपनी शादी में नहीं नाचते भाई, क्योंकि उनको अपनी शादी की भी खुशी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि वो बालिग होते ही आदी हो चुके होते हैं। वो कहते हैं चलो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बच्चे भी हो गए, शादी भी कर लेते हैं, और फिर उनको कुछ करना भी नहीं है ना शादी में। बच्चे तंबू लगा रहे होते हैं उनके शादी में, खुद तो कुछ करना ही नहीं है। हमारे यहाँ देखो, अभी हमारा भांजा है, उसकी शादी होने वाली है, वही नहीं यार पागल किया हुआ है हमें भी सबको, जल्दी करो जल्दी करो, दिमाग खाया हुआ है उसमें, तो पिटने वाला है। मैं तो सोच रहा हूँ पकड़ के कोड़ दूं कि मेरे बयानात का लगता है पूरा अकेले का सारा असर इस अकेले पे ही आया हुआ है। आराम से बैठ जाए, जब तो टाइम है दिया हुआ है उस पर कर देंगे, और मेरे हाथ में थोड़ी है। जहां रिश्ता हुआ है उनको जाके पकड़ भाई। मुझे कह रहा है बयान करो, बयान जल्दी 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 शादी पे बयान। अंग्रेज में ये जज्बात बोलो नहीं। फिर जब इस जज्बे के साथ शादी होती है तो बीवी से टूट के मोहब्बत भी होगी कि नहीं होगी? और क्या चाहिए यार, घर में बीवी से इश्क जैसी मोहब्बत हो तो सुकून आ गया ना जिंदगी में। गोरों को ये मोहब्बत नहीं होती। इतनी औरतों को ट्राई कर चुके होते हैं कि चलो ये भी ठीक, और ना औरत को होती है अपने मियाँ से, वो कंपेयर कर रही होती है कि ठीक है मुनासिब है। बाकी जिंदगी में बहुत मर्द आए हैं तो ये भी ठीक, अच्छा है। तो घरों में मोहब्बतें नहीं है भाई। इंसान को सुकून के लिए पैसा, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। वो है ना, सब कुछ पैसा नहीं होता। एक मोटिवेशनल स्पीकर करने का सब कुछ पैसा नहीं होता। नीचे किसी ने लिखा ये बताने के ये 1 लाख रुपए लेता है, सब कुछ। याद रखो, अहलुल्लाह की सोहबत में टाइम गुजारो, अल्लाह वालों की सोहबत में। तुम्हें पता चलेगा कि जो वो जबान से कह रहे हैं खुद भी उनका उस पर अमल है, फिर मोटिवेशन मिलती है। सहाबा ने नबी की सोहबत में वक्त गुजारा कि नबी जितनी सदक़ात और खैरात की तरगीब देते हैं खुद उससे ज़्यादा उस पर अमल करते हैं। नबी ने यतीम बच्चों को पालने का हुक्म दिया, तरगीब दी, खुद भी यतीमों को पाला आपने। हज़रत उम्मे सलमा के यतीम बच्चे नबी की कस्टडी में पले हैं। हालांकि घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा खाने के लिए, लेकिन बेवा से शादी भी हो रही है और उसके यतीम बच्चों को भी पाला जा रहा है। मालदारों के लिए एक बहुत बड़ी इबरत की बात है या नहीं कि तुम कहते हो इस तनख्वाह में कहां से गुजारा हो सकता है। 40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा घर में, कुछ जलाने के लिए कुछ है ही नहीं ना, खाने के लिए कुछ है ही नहीं, खजूर पे गुजारा हो रहा है।
اور نکاح بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پال رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, غربت ہے, توکل سکھایا جا رہا ہے. تو صحابہ نے کیا توکل, کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو, پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو, لا 50,000 روپے دے, میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے. نہیں دے گا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں چلی گئی یار, کچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستحبے بھی ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ, پنجاب والے خوراکیں ٹائٹ ہے نا, صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پی بھی نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں یار, اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پی بھی نہیں ہے انہوں. تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں. ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات, بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس ہم نے اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار, یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف, نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں, نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, کیا خیال, نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار, مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا ہوں. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے, یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. اور بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہیں. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو, اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے, سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی. جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, ہو اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا یہ؟ ایسے ہی کہ سارا دن موسیقی سنتے رہو گے تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے, گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے, یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا.